دوستو کیا آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں موجود صرف ایک 7 سٹار ہوٹل ہے جو کہ برج العرب ہے۔ اس کے اندر انٹیریئر کے لیے جو گولڈ استعمال کیا گیا ہے، گولڈ پلیٹڈ جو کی گئی ہے، وہ اتنا گولڈ ہے کہ 3 اسٹیڈیم فٹ بال اسٹیڈیمز کو گولڈ پلیٹڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے جب ریسرچرز نے شیخ محمد کو یہ بات بتائی جو کہ دبئی کے شیخ ہیں کہ 2016 تک دبئی میں آئل ختم ہو جائے گا، اور یہی بات شیخ محمد کو پریشان کرنے لگ گئی کیونکہ ان کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ دبئی کو ایک ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا جائے، تو اسی لیے انہوں نے برج العرب بنانے کا فیصلہ کیا اور دبئی میں اور بھی بہت زیادہ پروجیکٹ شروع کیے، جن میں سے برج العرب ایک جو دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل ہے اس کو بنانے کا فیصلہ بھی کیا، جس میں انہوں نے $7.8 بلین کا خرچہ کر ڈالا۔ اور آپ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ اتنے پیسوں میں 4 برج خلیفہ کھڑے کیے جا سکتے تھے۔ اور ویسے شیخ محمد کی صرف یہ خواہش نہیں تھی کہ ایک عالیشان ہوٹل بنانا ہے، بلکہ یہ بھی وش تھی کہ وہ ہوٹل سمندر کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اور شاید آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جب برج العرب بنایا جا رہا تھا تو اس کے آس پاس کی بلڈنگ کی وجہ سے برج العرب کا جو ویو ہے وہ خراب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈنگز کو گرا دیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ برج العرب کی انٹرسٹنگ باتیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب برج العرب آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو تب انجینئرز کو پتہ چلا کہ برج العرب کو تیز ہوائیں اور زلزلے گرا سکتے ہیں، تو پھر کیسے انجینئرز نے اس کو ارتھ کوئک پروف بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی تو شیخ محمد نے انجینئرز کو ایک اور ٹاسک دیا اور ایک اور وش کی کہ اس کے اوپر میں ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ بنانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو کیسے انجینئرز نے اس ریسٹورنٹ کو بنایا ہوگا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی انفارمیشن دینے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ انفو وائز پر نئے ہیں تو انفو وائز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ہی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سمندر کی سطح سے 1300 فٹ اونچی برج العرب کی بلڈنگ بنانے کے لیے پتھروں کی مدد سے ایک مین میڈ آئلینڈ بنا لیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک بہت طاقتور سمندری طوفان آیا جس نے پورے آئلینڈ کو اپنی جگہ سے ہلا ڈالا۔ اب دبئی کے شاہی محل میں یہ خبر سن کے خوف کی لہر دوڑنے لگ گئی، تو اب سب لوگ یہ بات سوچنے لگ گئے کہ اگر ایک طوفان نے آئلینڈ کو ہی ہلا ڈالا ہے تو برج العرب کی بلڈنگ اس طوفان کو کیسے برداشت کرے گی اور یہ بلڈنگ کیسے کھڑی رہے گی۔ اس پرابلم کی وجہ سے سارے کا سارا کام رک چکا تھا، لیکن پھر ایک انجینئر نے آئیڈیا دیا۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ اگر ہم سمندر کی لہروں کو روک نہیں سکتے لیکن ان کی طاقت کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے کنکریٹ کے ہالو بلاکس بنائے جو کہ بیچ میں سے بالکل خالی تھے۔ ان بلاکس کو پورے کے پورے آئلینڈ کے اوپر بچھا دیا گیا۔ ہوتا کچھ ایسا تھا کہ جب بھی سمندر کی لہریں آتی تھیں، ان بلاکس کے ساتھ ٹکراتی تھیں تو ان بلاکس میں وہ لہریں گھومنے لگ جاتی تھیں، جن کی وجہ سے 50% لہروں کی طاقت کم ہو جاتی تھی۔ اب ایسا کرتے ہی کنسٹرکشن ٹیم پھر سے ایکٹیو ہو گئی اور دوبارہ کام شروع ہو گیا۔ 2 سال کی کنسٹرکشن کے بعد بلڈنگ مکمل ہوگی، پھر اب اس کو ارتھ کوئک پروف بنانا تھا۔ بلڈنگ کو ارتھ کوئک پروف بنانے کے لیے اسٹیل کے ڈائیگنل لگانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ ڈائیگنل آپ کو ویڈیو میں جتنے لگ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ ڈائیگنلز کو کسی نہ کسی طرح بینڈ بھی کر لیا اور ویلڈ بھی کر لیا، تیار کر لیا گیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان ڈائیگنلز کو کنسٹرکشن سائٹ تک کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے جو کہ 15 کلومیٹر دور تھی۔ پھر ان ڈائیگنلز کو لے کے جاتے وقت روڈ کی مکمل ٹریفک کو بند کر دیا گیا تھا۔ اب ان ڈائیگنلز کو 200 میٹر اونچا لفٹ کرنے کے لیے دبئی میں ایسی کوئی بھی کرین نہیں تھی، اس لیے اسپیشلی پھر سنگاپور سے لفٹنگ کرین کو منگوایا گیا تھا۔ وہ مشین اتنی ہائی ٹیک تھی اور اتنی مضبوط تھی جو ان ڈائیگنلز کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتی تھی۔ اب ان ڈائیگنلز کو بلڈنگ کے ساتھ بریکٹ میں فکس کرنا تھا، لیکن آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی دبئی کا ٹمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیل کے سائز میں بھی فرق پڑتا رہتا ہے۔ تو اگر اس ڈائیگنلز کو اسٹیل بریکٹس میں ایسے ہی فکس کر دیا جائے تو ٹمپریچر کی وجہ سے یہ ڈائیگنلز بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری بلڈنگ گر سکتی ہے۔ اب اس کے لیے انجینئرز نے ایک خاص قسم کی واشل بنائی جس کو بریکٹ اور ڈائیگنل کے بیچ میں لگایا گیا۔ وہ واشل ایسی تھی کہ اگر سٹیل ایکسپینڈ ہو بھی تو وہ واشل خود بخود ہی ایڈجسٹ کر لیں اور بلڈنگ کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو۔ اب دوستو کام تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دبئی کے شیخ کو کچھ خالی خالی لگ رہا تھا، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دبئی کے شیخ نے ایک اور فرمائش رکھ دی جس نے آرکیٹیکٹ ٹیم کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس نئے چیلنج کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔
اب انجینئرز کو کسی بھی حالات میں یہ کام پورا کرنا تو تھا ہی۔ اس کے لیے کئی دنوں کے بعد انجینئرز نے ایک ڈیزائن تیار کر لیا جس میں انہوں نے برج العرب کے جو کنکریٹ کور تھے ان میں سٹیل بریکٹس بنا کے لگائیں اور بعد میں ان میں موٹے بیمز فکس کیے گئے۔ اب ان بیمز کے اوپر لوہے کا سٹرکچر بنایا گیا اور اس اسٹیل کے سٹرکچر کو مکمل طور پر شیشے سے کور کر دیا گیا۔ اس طرح انجینئرز نے شیخ محمد کی ایک نئی وش کو پورا کر دیا جو کہ انجینئرز کی دنیا کا ایک بہت ہی نایاب نمونہ بنا۔ اب دوستو برج العرب کی اندر کی گرمی کو کم کرنے کے لیے برج العرب کی ایک طرف پہ فیبرک وال لگایا گیا جو کہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے بلڈنگ کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستو برج العرب کی انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے خوانجی کو بلایا گیا جو کہ کنگ آف برونائی کے محل کا بھی انٹیریئر بنا چکی ہیں۔ دوستو انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے 24,000 اسکوائر میٹر ماربل جو کہ پرائم ماربل تھا وہ اٹلی اور برازیل سے امپورٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو جب برج العرب کا انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام کمپلیٹ ہوا تو شیخ محمد کا وزٹ کروایا گیا۔ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو پسند نہیں تھا آیا کیونکہ انہوں نے اندر کی والز کو زیادہ تر سفید کر دیا تھا۔ اب اس پرابلم کو لے کے انٹیریئر ڈیزائنر بھی پریشان ہو گئی تھی اور اس کے بعد فیبرک وال کے اوپر اسپیشل قسم کی لائٹنگ کروائی گئی، فونٹنگ بھی بنائے گئے اور مکمل انٹیریئر کو گولڈن پلیٹڈ بنایا گیا جو کہ پیور 24 گولڈ تھا۔ اور اس کے بعد انٹیریئر کا تمام کام مکمل ہونے کے بعد شیخ محمد کا دوبارہ وزٹ کروایا گیا اور انہوں نے دیکھتے ہی اس کو اپروو کر دیا اور اس طرح دسمبر 1999 میں برج العرب کی آئیکونک بلڈنگ کو ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ تو دوستو اس طرح دنیا کا سب سے مہنگا ترین، موسٹ ایکسپینسو اور موسٹ لگژری ہوٹل مکمل ہو گیا جو کہ آج انجینئرنگ کی دنیا کا ایک بہترین شاہکار ہے۔ تو آپ کو انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اگر ابھی تک انفو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا اور بھی ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو وائز کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور نئی ایسی ہی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔